تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ انبیاء آیات 34 تا 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے پھر سلسلہ تقریر اس کشمکش کی طرف مڑتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے درمیان برپا تھی۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تفسیر: یہ مختصر جواب ہے ان ساری دھمکیوں اور بد دعاؤں اور قتل کی سازشوں کا جن سے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی جاتی تھی۔ ایک طرف اکابر قریش تھے جو آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تبلیغ کے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے، اور ان میں سے بعض پرجوش مخالفین بیٹھ بیٹھ کر یہ تک سوچا کرتے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔ دوسری طرف ہر وہ گھر جس کا کوئی فرد اسلام قبول کر لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن جاتا تھا۔ اس کی عورتیں آپ کو کلپ کلپ کر کوسے اور بد دعائیں دیتی تھیں، اور اس کے مرد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ڈراوے دیتے پھرتے تھے۔ خصوصاً ہجرت حبشہ کے بعد تو مکے بھر کے گھروں میں کوہرام مچ گیا تھا، کیونکہ مشکل ہی سے کوئی ایسا گھرانہ بچا رہ گیا تھا جس کے کسی لڑکے یا لڑکی نے ہجرت نہ کی ہو۔ یہ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دہائیاں دیتے تھے کہ اس شخص نے ہمارے گھر برباد کیے ہیں۔ انہی باتوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ تم ان کی پرواہ کیے بغیر بے خوف اپنا کام کیے جاؤ۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ تفسیر: یعنی راحت اور رنج، مفلسی و امیری، غلبہ و مغلوبی، قوت و ضعف، صحت اور بیماری، غرض تمام مختلف حالات میں تم لوگوں کی آزمائش کی جا رہی ہے تاکہ دیکھیں تم اچھے حالات میں متکبر، ظالم، خدا فراموش، بندہ نفس تو نہیں بن جاتے، اور برے حالات میں کم ہمتی کے ساتھ پست اور ذلیل طریقے اور ناجائز راستے تو نہیں اختیار کر لیتے۔ لہٰذا کسی صاحب عقل آدمی کو ان مختلف حالات کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جو حالت بھی اسے پیش آئے اس کے امتحانی اور آزمائشی پہلو کو نگاہ میں رکھنا چاہیے اور اس سے بخیریت گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صرف ایک احمق اور کم ظرف آدمی کا کام ہے کہ جب اچھے حالات آئیں تو فرعون بن جائیں، اور جب برے حالات پیش آئیں تو زمین پر ناک رگڑنے لگیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا تھا؟ تفسیر: یعنی برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ فقرہ ان کے مذاق کا مضمون نہیں بتا رہا ہے، بلکہ مذاق اڑانے کی وجہ اور بنیاد پر روشنی ڈال رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فقرہ بجائے خود کوئی مذاق کا فقرہ نہیں، مذاق تو وہ دوسرے ہی الفاظ میں اڑاتے ہوں گے اور کچھ اور ہی طرح کے آواز سے کستے ہوں اور فقرے چست کرتے ہوں گے۔ البتہ یہ سارا دل کا بخار جس کی وجہ سے نکالا جاتا تھا وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خود ساختہ معبودوں کی خدائی کا رد کرتے تھے۔ ہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ تفسیر: یعنی بتوں اور بناوٹی خداؤں کی مخالفت تو انہیں اس قدر ناگوار ہے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تمہاری تضحیک و تذلیل کرتے ہیں، مگر انہیں خود اپنے حال پر شرم نہیں آتی کہ خدا سے پھرے ہوئے ہیں اور اس کا ذکر سن کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ کل انسان و من اجل، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ تفسیر:
اصل میں خلق الانسان من اجل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا لفظی ترجمہ ہے انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے یا پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ لفظی معنی اصل مقصود کلام نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص عقل کا پتلا ہے اور فلاں شخص کا بنا ہوا ہے، اسی طرح عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز اس کی سرشت میں ہے۔ یہی بات جس کو یہاں خلق الانسان نہ من اجل کہہ کر ادا کیا گیا ہے، دوسری جگہ وکان الانسان عجولا، انسان جلد باز واقع ہوا ہے، بنی اسرائیل آیت 11 کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، تم جلدی نہ مچاؤ۔ تفسیر: بات کی تقریر صاف بتا رہی ہے کہ یہاں نشانیوں سے مراد کیا ہے۔ وہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے تھے ان میں سے ایک عذاب الہی اور قیامت اور جہنم کا مضمون بھی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص آئے دن ہمیں ڈراوے دیتا ہے کہ میرا انکار کرو گے تو خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا اور قیامت میں تم پر یہ بنے گی اور تم لوگ یوں جہنم کے ایندھن بنائے جاؤ گے، مگر ہم روز انکار کرتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں، نہ کوئی عذاب آتا دکھائی دیتا ہے اور نہ کوئی قیامت ہی ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ اسی کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کاش ان کافروں کو اس وقت کا علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ سے آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ بل تأتیہم بغتۃ، وہ بلا تو اچانک آئے گی، تبہتہم، اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی، فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر ان کا مذاق اڑانے والی اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ مَن يَکْلَؤُکُم بِاللَّیلِ وَالنَّہارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے۔ تفسیر: یعنی اگر اچانک دن کو یا رات کو کسی وقت خدا کا زبردست ہاتھ تم پر پڑ جائے تو آخر وہ کون سا پراور حامی و مددگار ہے جو اس کی پکڑ سے تم کو بچائے گا۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں گے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے ہیں یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے۔ تفسیر: یعنی ہماری اس مہربانی اور پرورش سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ سب کچھ ان کا کوئی ذاتی استحقاق ہے جس کا چھیننے والا کوئی نہیں۔ اپنی خوشحالیوں اور سرداریوں کو یہ لازوال سمجھنے لگے اور ایسے سرمست ہو گئے کہ انہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آتا کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو اس کی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ تفسیر:
یہ مضمون اس سے پہلے سورہ رعد آیت 41 میں گزر چکا ہے اور وہاں ہم اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں۔ یہاں اس سیاق و سباق میں یہ ایک اور معنی بھی دے رہا ہے، وہ یہ کہ زمین میں ہر طرف ایک غالب طاقت کی کارفرمائی کے یہ آثار نظر آتے ہیں کہ اچانک کبھی قحط کی شکل میں، کبھی وبا کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سردی یا گرمی کی شکل میں اور کبھی کسی اور شکل میں کوئی بلا ایسی آ جاتی ہے جو انسان کے سب کیے دھرے پر پانی پھیر دیتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں، بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، لہلہاتی کھیتیاں غارت ہو جاتی ہیں، پیداوار گھٹ جاتی ہے، تجارتوں میں کساد بازاری آنے لگتی ہے، غرض انسان کے وسائل زندگی میں کبھی کسی طرف سے کمی واقع ہوتی ہے اور کبھی کسی طرف سے، اور انسان اپنا سارا زور لگا کر بھی ان نقصانات کو نہیں روک سکتا۔ افہم الغالبون، پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ تفسیر، یعنی جب کہ ان کے تمام وسائل زندگی ہمارے ہاتھ میں ہیں، جس چیز کو چاہیں گھٹا دیں اور جسے چاہیں روک لیں، تو کیا یہ اتنا بلبوتا رکھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں غالب آ جائیں اور ہماری پکڑ سے بچ نکلیں؟ کیا یہ آثار ان کو یہی اطمینان دلا رہے ہیں کہ تمہاری طاقت لازوال اور تمہارا عیش غیر فانی ہے اور کوئی تمہیں پکڑنے والا نہیں ہے؟ قل انما انذرکم بالوحی، ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں۔ ولا یسمع الصم الدعاء، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے، اذا ما ینذرون، جب کہ انہیں خبردار کیا جائے۔ ولا ان مستہم نفحۃ من عذاب ربک، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا انہیں چھو جائے۔ تفسیر، وہی عذاب جس کے لیے یہ جلدی مچاتے اور مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ لاؤ، وہ عذاب کیوں نہیں وہ ٹوٹ پڑتا۔ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تفسیر،